بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. العلماء باقون ما بقي الدهر. علماء باقی ہیں جب تک کہ زمانہ باقی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمان ہے اللہ کے خاص بندوں میں سے علماء ہیں. قرآن میں عزیزو، آج ہم علماء میں سے ایک عظیم تاریخی اور بلند شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اپر پنجاب کے علاقہ وزیر آباد اور اطراف میں ایک طرح کا علمی انقلاب برپا کیا. بالکل علماء اور فقہاء سے خالی علاقہ، جس میں یہی 4-5 ضلعوں میں غالب اکثریت علماء، ان کے شاگرد، ان کا تدریسی تبلیغی کیریئر اور اس کے علاوہ ان کا خطابت اس علاقے میں واضح ان کے کام کے آثار قیامت تک رہیں گے. یعنی میری مراد سرکار حجت الاسلام والمسلمین علامہ حافظ سید محمد سبطین نقوی، صدر وفاق علماء شیعہ پاکستان. علامہ حافظ محمد سبطین نقوی فقط مدرس یا وزیر آباد کے حوالے سے نہیں ان کی کیفیت، وہ وفاق علماء شیعہ پاکستان کے صدر بھی تھے، اور علامہ حافظ محمد سبطین صاحب عزاداری کونسل پاکستان کے سربراہ بھی تھے. اپنی پوری زندگی بہت بکثرت لوگ جانتے ہیں کہ ان کی مختصر زندگی میں 46 سال اور 9 ماہ سے بھی 9 ماہ تقریباً ایک تاریخی ریکارڈ ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں ان کا 32 سال کا خطابت محرم اور مجالس کا کیریئر اور 24 سال کا تدریس کا دورانیہ. میرے والد علام بھی تھے، صدر وفاق علماء شیعہ پاکستان بھی وہ تھے، اور 46 سال کی زندگی میں بہت عظیم کام، جیسا کہ جانتے ہیں. میرا ابھی حق بنتا ہے، چونکہ کل ان کی وفات کا دن ہے اسلامی لحاظ سے. ویسے 16 اپریل کو تو انگریزی لحاظ سے ان کی برسی بھی کی جاتی ہے. جیسے میں عرض کر چکا کہ اپنے والد کے پہلے بھی گفتگو میں اپنے والد کے وارث تھے. جیسے یک و تنہا ان کے والد سرکار استاد العلماء حضرت آیت اللہ العظمیٰ قبلہ محمد یار شاہ صاحب، جو پاکستان میں علمی انقلاب کے بانی تھے، وہ تنہا جلال پور نگیانے میں جیسے 25 سے 30 کے قریب درس پڑھاتے تھے. تو یہ ان کے تدریس کے لحاظ سے بھی ایسے وارث تھے کہ یک و تنہا وزیر آباد آغاز میں 13 سے 15-16 تقریباً درس یہ بھی یومیہ پڑھاتے تھے، اور پھر تدریس کے تمام شعبوں میں ایک ہی وقت میں کام. ایک عالم ایک چیز میں متخصص ہوتا ہے، دوسرے میں نہیں، دوسرے میں ہوتا ہے، تیسرے میں. یہ مقدمات سے لے کر معقولات، منقولات، فلسفہ، کلام، ان تمام علوم کے ساتھ رسائل، مقاصد، کفایہ. مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا، مولانا ابرار حسین نقوی صاحب جو جیلوں میں، اور مولانا نصیر حسین شاہ صاحب، والد صاحب ان کو کفایہ پڑھاتے ہیں. یعنی پاکستان میں جتنے بھی علوم تھے وہ انہوں نے پڑھائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے یہ تمام علوم کا نصاب، پاکستان میں علوم کے نصاب کے بانی بھی سرکار والد علام. والد صاحب کے دوسرے بھائی بھی بڑے علماء تھے، حافظ محمد حسنین صاحب قبلہ، حافظ محمد ثقلین صاحب قبلہ، خاندان میں باقی بھی خاندان میں مدرسین ہیں. لیکن مدرسین یا تدریسی تناظر میں ایک مدرس جو ہوتا ہے وہ جز ہوتا ہے، لیکن جو نصاب پیش کرنے والا ہو، پورے پاکستان کو علمی نصاب دینے والا ہو،
تو اس کی حیثیت کل کی مانند ہے کہ خود بھی عظیم مدرس اور پاکستان میں علمی نصاب کے بانی. جتنا پاکستان میں کتب چل رہا ہے یہ نصاب انہوں نے لاہور میں لکھ کے دیا. گویا جب تک حوضہ رہے گا، یہ قیامت تک مدرسے رہیں گے، تو وہ جو نصاب ہے اس کے بانی سرکار والد اللہ. اس کے علاوہ بہت ضروری ہوتا ہے تاریخ علماء کو حفظ کرنا. ہماری پاکستان برصغیر کی جو تاریخ علماء کی چلی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا اگر سرکار والد صاحب قبلہ کی ذات نہ ہوتی. سرکار علامہ حافظ محمد سبطین صاحب قبلہ کا نام درج ہے کتب میں بھی کہ جتنی بھی علماء کی تاریخ ہے، آج موجودہ علماء، طلاب اور عوام کو پتہ ہے کہ یہ والد صاحب قبلہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. گویا پچھلی ساری تاریخ کے بیان میں حال اور مستقبل کے علماء، طلاب اور قوم پر والد صاحب کا یہ عظیم احسان ہے کہ والد صاحب کی ذات نہ ہوتی تو تاریخ علماء کسی نے نہیں بیان کی، کسی کو پتہ نہیں. خطابت کے حوالے سے پاکستان کے وسیع علاقے میں، متحدہ عرب امارات اور افریقہ کے علاقے میں ان کی طویل تبلیغی دورانیہ ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا، یہ بھی ایک تاریخی ریکارڈ ہوگا کہ 46 سال 9 ماہ کی عمر میں 24 سال تدریس اور 32 سال ممبر کا کیریئر. 13 سال کی عمر میں انہوں نے مجلس پڑھنا شروع کیا اور 24 سال کا دورانیہ. یہ شاید ایک تاریخی ریکارڈ ہوگا. اس کے علاوہ وزیر آباد میں مومنین بتاتے کہ 2 سال تک، آج تو خیر علماء میں یہ تبلیغ کا رواج ہی نہیں رہا، 2 سال تک وزیر آباد کے مختلف گھروں میں جا کر لوگوں کو چل کے، حالانکہ اتنی بڑی علمی سطح کی شخصیت، لوگوں کو چل کے گھر پر 2 سال تک جا کے کہنا نماز کے لیے آؤ. انبیاء، اولیاء، اوصیاء اور پرانے علماء کا طریقہ. آج تو بڑا وی آئی پی دور ہو گیا، تبلیغ کے لیے چلنا بڑا مشکل بن گیا. لیکن اس دور میں حالانکہ بڑے نفیس مزاج تھے جا کے تبلیغ کرنی لوگوں کو. جس شعبے میں دیکھا جائے کمال، تدریس میں، تبلیغ میں، تحریر کے حوالے سے ان کی 2 کتابیں شائع ہو چکی، فرائض اور حقوق انسان، چھپ بھی چکی. تذکرہ علماء امامیہ، علماء کے حالات پر جو کتاب ہے، اگرچہ اس کتاب میں درمیان میں سنٹر میں تو والد صاحب کا نام لکھا گیا ہے، لیکن کتاب والوں نے انصاف نہیں کیا کہ مصدق مسودہ سرکار علامہ حافظ محمد سبطین صاحب نے یہ اطراف درمیان میں مصنف قبول کر رہا ہے یہ سارا مسودہ، لیکن آغاز میں ان کا نام نہیں لیا گیا. یہ ایک ناانصافی ہے. حق بنتا تھا کہ تذکرہ علماء امامیہ کے مسودہ والد صاحب نے مرتب کیا، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے. انصاف یہی ہے. درمیان میں اگرچہ اس صاحب کتاب نے نقل کیا لیکن شروع میں کر دیتے تو انصاف زیادہ اچھی بات ہے اور حق بھی بنتا ہے. آخری 3 سال اچھا عقائد کے لحاظ سے افراط و تفریط کے وہ بدترین مخالف تھے. نہ افراط ہو، نہ تفریط ہو، نہ توحید کی مخالفت ہو، نہ ولایت کی. اعتدال، جیسے معصومین کا فرمان. الحمدللہ ہم بھی ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی افراط و تفریط کے بدترین دشمن ہیں. افراط بھی غلط ہے، تفریط بھی غلط ہے. عقائد میں خشکی اور انکار و تکثیر بھی غلط ہے، غلو بھی غلط ہے. بلکہ معصوم نے جیسے فرمایا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نہ ہم پہ اجبار پھینکو نہ مفوض، بلکہ اعتدال. اگرچہ میں نے عقیدے میں معتدل ہونے کے بڑے زخم بھی کھائے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بدترین حالات ہے، کچھ تفریط اور کچھ افراط پر مشتمل ہے. اعتدال والا معاشرہ بھی انشاءاللہ مرتے دم تک ہم اعتدال پہ رہیں گے. اللہ کو اللہ مانو، نبی کو نبی، علی کو علی. حفظ مراتب کا خیال کرتے ہوئے آل محمد کی آداب یہ عین شیعت ہے. اور گستاخ توحید کا گستاخ مشرک ہے، نبی کا گستاخ کافر ہے، علی کا گستاخ منافق ہے. اعتدال کی کیفیت کو انہوں نے اس بیلنس میں رکھتے ہوئے جب ان کو عزاداری کونسل کا سربراہ اور وفاق علماء شیعہ پاکستان کا صدر بنایا گیا تو انہوں نے عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے قوم کو اکٹھا کیا اور اعتراف کیا گیا. اس سے پہلے بھی بڑی عظیم کام ہوئے مختلف تنظیموں نے، لیکن کربلا گامی شاہ اور کبانہ ہوٹل میں من جمیع الجہات قوم کی ہر طرح کے زاویے کے لوگ، ہر طرح کے زعماء، ہر طرح کے عزادار، ہر طرح کے علماء، یعنی قوم کی ٹوٹل جمعیت کے تمام نمائندے
جو کربلا گامشہ اور کبانہ ہوٹل میں جمع ہوئے، تاریخ میں اس کی پہلے کبھی مثال نہیں۔ اتحاد ہوئے، باتیں ہوئی، تنظیم، لیکن کربلا گامشہ میں ایسا ہوا کہ قوم کے تمام جہات کے تمام طرح کے لوگ، تمام طرح کے کریم لوگ، تمام طرح کی بڑے شخصیتیں جمع ہوئی، اور یہ جتنی زیادہ پرسنٹ اور جتنے زیادہ لوگ کربلا گامشہ میں جمع ہوئے پاکستان کی پچھلی تاریخ میں، اگر احباب کو یاد ہوگا، اس کی کوئی مثال نہیں۔ پہلے کام ہوتے رہے کہ کسی طبقے کا کوئی آدمی باقی نہیں رہا تھا مگر یہ ہے کہ عزاداری کے حوالے سے کربلا گامشہ میں یہ ان کا عزاداری کے لیے کام تھا۔ تو اس دوران حالانکہ بڑے بیمار تھے، گردوں کی تکلیف تھی، شوگر بڑی تیز تھی ان کو، تو میں ان کے ساتھ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں بس اوقات ان کو اٹھا کے بھی لے جاتا تھا۔ میں نے گزارش کی کہ آپ تقریب میں ہیں تو غلام حسین نجفی صاحب آپ کے نائب یہ چھوڑ دیں۔ عقیدت امام حسین علیہ السلام سے اتنی عشق و عقیدت جس کی تاریخ میں مثال کم ملے گی۔ کہا بیٹا میری زندگی پتہ نہیں ہے یا نہیں، تو میرے لیے امام حسین کے نام پر قوم اگر اکٹھی ہو جاتی، بیمار ہو تو مجھے پرواہ نہیں، حسین کا نام چلتا رہے، عزاداری کا تذکرہ چلتا رہے۔ عزاداری کونسل کے سربراہ تھے، اور وفاق کو بلند معراج پہ پہنچانا، وفاق کی اس طرح کی بلندی نہ اس سے پہلے تھی۔ اب تو خیر تقریباً وہ تنظیم ختم ہو چکی ہے، اس کی کوئی کارروائی وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ والد صاحب قبلہ نے انقلاب ایران کے بعد اس انقلاب کے حوالے سے بھی گفتگو تعریفانہ انداز میں کی۔ بعض لوگ بڑی غلط انداز سے سوء استفادہ کر رہے ہیں، بعض لوگ جو صوفیاء کے مخالف ہیں وہ والد صاحب کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں کہ والد صاحب نے صوفیاء کے خلاف ایک تحریر بھی کی تھی کہ امام علی نقی علیہ السلام یہ اس سے پہلے زمانے بعد میں جو آل محمد کے دشمن، آل محمد کی ولایت کے خلاف صوفیاء تھے، وہ قابل نفرت ہیں۔ اگر عرفان اور تصوف کا ایک یونانی تصور ہے فلسفیوں کا، وہ تو باطل ہے۔ ایک ہمارے ہاں جب فقہ، عقائد، احکام اور علم کلام کی مراعات کرتے ہوئے صحیح فلسفہ ہے، وہ قطعی طور پر غلط نہیں، یا اس حوالے سے جو صوفیاء کے حوالے سے تو یہ غلط استفادہ کرنے کی بعض لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ سرکار خمینی کبیر شہید مطہری اور انقلاب کے عظیم ترین حامی تھے والد صاحب، اور اس کیفیت میں ان کے بڑے پیغامات ہیں۔ عزاداری کونسل کے حوالے سے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ والد صاحب نے قوم کو اکٹھا کیا، اور اس وقت تک قوم کے اختلافات تقریباً ختم ہو چکے تھے، ایک ہی پیج پہ اکٹھے تھے، اور بھی تنظیموں نے کام کیا، کام ہو بھی رہا ہے، لیکن عزیزو ایسا اجتماع کہ قوم کا ہر زاویے اور ہر طرف کے افراد ہوں، اس کی مثال پہلے بھی نہیں اور اب بھی بعد میں نہیں دیکھ رہی۔ عزاداری میں نے عرض کیا کہ تکلیف میں بھی میں اٹھاتا تھا بعض مقامات، مالک نے کیا ان کو اجر دیا، بقیہ جو تو خدا، رسول اور امام حسین نے، کہ آج ان کی وفات کو 26 سال گزر گئے۔ اس سال تو چلو کرونا تھا، ہم نے تھوڑا بہت ذکر ہوا، 8 9 9 10 برسیاں ان کی اپریل کے مہینے میں ہر سال ہوتی رہی، 26 سال گزر گئے، تو شاید یہ 1000 سالہ تاریخ میں یہ بھی ریکارڈ ہو، جیسے ان کی چھوٹی تھوڑی زندگی میں تدریس اور خطابت کا ریکارڈ ہے، تو ان کی یاد کے حوالے سے عالم کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے۔ الحمدللہ ہم بھی شعبہ امام زمانہ اس چیزوں میں کام کر رہے ہیں، لوگوں کی توجہ بھی ہے، اور یہ سرکار والد علام کی صدقہ ہے۔ کوئی فائدہ نہیں اس علم کا کہ چند اصطلاحات، چند عبارات حفظ کر کے انسان بیٹھ جائے اور اس کو اثر اور کام نصیب نہ ہو۔ عالم کے علم کی بہت بڑی بلندی یہ ہے کہ اس کے کام کا اثر ہو، جیسے سرکار والد علام، اور ان کی جوتی کا صدقہ، ان کی دعاؤں کا صدقہ ہمیں بھی مالک نے ان کی دعاؤں کے صدقے خوبصورت اور اچھی زندگی دی۔ ہم چند شعبوں میں آئے تو مالک نے کامیابی دی، یہ انہی کا ہی فیض ہے، انہی کا ہی دعاؤں کا اثر ہے۔ اور بقیت اللہ ٹی وی پر اس حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی وفات کو 26 سال گزر گئے، اس کے باوجود ان کے اتنے اثرات ہیں، 8 10 مقامات پر برسی، یہ بھی شاید 1000 سالہ تاریخ میں، علماء کی تاریخ میں، فقہا کی تاریخ میں ریکارڈ ہوگا کہ ایک شخصیت کے 20-25 سال کے بعد بھی 8 10 مقام، بڑے بڑے ہم نے دیکھی عظیم ہستیاں، آج ہم نے کچھ تفصیلی گفتگو کرنی ہے، بڑی بڑی ہم نے دیکھے، بڑی بڑی ہستیاں چلی گئی، 1 2 3 سال کے بعد برسیاں منقطع ہو گئی ذکری۔ لیکن میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، اب تاریخ کے دائرے میں دیکھیں، فنون اصطلاحات کے ساتھ وہ بھی اگر چالے محمد کا کام ہے درس و تدریس، لیکن ان کے ساتھ وہی علماء باقی رہے، ان کا نام زیادہ رہا کہ جنہوں نے اصطلاحات، ناصر، منطق، معنی، بیان، فلسفہ، اصول، کلام،
یہ تمام علوم کے ساتھ پھر خصوصاً اہل بیت کے لیے کام کیا، ان کی ولایت کے لیے کام کیا، ان کے فضائل کے لیے کام کیا، ان کی عزاداری کے لیے کام کیا، ان کی سیرت کے لیے کام کیا، ان کے جیسے علامہ محمد باقر مجلسی، سرکار شیخ مفید، سید مرتضیٰ علم الہدا، سرکار شیخ صدوق، وہاں جہاں سے تاریخ تک جناب ابو الحسن اصفہانی تک دیکھ لیں، آغا محسن حکیم، یہ عظیم مراجع تھے اصطلاحات عضوی تعلیم کے ساتھ۔ ان کے نام اسی لیے زندہ رہے کہ انہوں نے فقہا فقہ اصول کے ساتھ جیسے مقدمات اور اصطلاحات کے لیے کام کیا، اس طرح شعارات، عزاداری اور ولایت اور آل محمد کے لیے کام کیا۔ تو ہمارے یہ بزرگان بھی ہمارے لیے شکر کا مقام ہے، ان کی اولاد ہیں، اور یہ فخر کی بات ہے کہ انہوں نے اصطلاحات میں بھی بہت عظیم کام کیا، کفایہ تک درس پڑھائے تمام علوم میں، اور شعارات میں بھی اپنی بیماریوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عزاداری کے لیے کام، ائمہ کے لیے کام کیا۔ تو میرے عزیزو، یہ علماء المالک ذوالجلال، ان کی سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور بھی اس حوالے سے کرنی ہے کہ سرکار والد علام فرمایا کرتے تھے، ہمارا اس موضوع بقیت اللہ کے ساتھ ٹی وی کے ساتھ بھی منسلک ہوتے ہیں، وہ فرماتے تھے اس وقت تڑپ کے، جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، تڑپ کے کہتے تھے روحانی لحاظ سے 3 گریے ہیں جو انسان کو بلندی عروج اور گریا روح کو زندہ کر، ایک ہے خوف خدا میں گریا، ایک ہے امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریا، ایک ہے امام زمانہ کے لیے گریا۔ تو سرکار والد علام فرماتے تھے امام حسین کے لیے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ گریا ہمارے ملک میں، خوف خدا کے لیے بھی گریا تھوڑا بہت مل ہی جاتا ہے، لیکن امام زمانہ کی یاد کا گریا اس حوالے سے بڑی کمی ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ اے کاش ہماری قوم میں امام زمانہ کی یاد، گریا، بقا اور امام کے لیے تڑپ بھی پیدا ہو۔ امام کا انتظار واجب ہے، اور امام زمانہ کی نے توقیع مبارک میں فرمایا اگر تم ہمارے ساتھ کیے گئے عہد اور پیمان پر باقی رہتے اور ہمارے ساتھ وفا کرتے، ہرگز ہماری زیارت کی سعادت سے محروم نہ رہتے۔ سرکار والد، یہی ہماری گفتگو تھی۔ سرکار والد علام علامہ حافظ محمد سبطین صاحب قبلہ، جو ممتاز المدارس وزیر آباد میں جنہوں نے طویل عرصہ کام کیا، اپر پنجاب کے 60 سے 70% علماء ان کے شاگرد، اور مبلغین اور دوسرے پیش نمازوں کی تو تعداد ہی نہ پوچھے، بکثرت ہے۔ آج بھی الحمدللہ ان کے شاگردان یورپ، امریکہ کے علاقوں میں اور افریقہ کے علاقوں میں ابلاغ کی کیفیت میں بھی ان کے اثر کی صورت میں موجود ہیں۔ تو ان کے اس اثر سے کے حوالے سے کہ امام زمانہ، الحمدللہ ان کی دعاؤں اور جوتیوں کا صدقہ، ہماری تو کوئی تعریف نہیں، تعریف انہی کی ہے۔ ہم نے اس علاقے مختلف مقامات پہ کام کیا، اگرچہ مجھے اپنی ان تحصیلوں اور ضلعوں میں 88% لوگوں کی امام زمانہ اتنی گفتگو کے بعد امید تھی کہ لوگ قریب آ جائیں، 38 سے 40% لوگ بھی آئے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اپنے آباء و اجداد کی دعاؤں کا صدقہ ہمارے لیے کامیابی ہے، اور انہی کی دعاؤں کے اثر سے ہم چل بھی رہے ہیں۔ اور آئندہ بھی دعا ہے کہ مالک ان کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اعتدال کے ساتھ، عقائد میں اعتدال کے ساتھ۔ صوفیاء جو دشمن آل محمد ہیں وہ برے ہیں، جو تشیع میں فقہ اصول علم کلام کی رعایت کرتے ہوئے جو مربجہ حوزہ میں صوفیاء ہیں۔ نہ والد صاحب مخالف تھے، نہ ہمارے خاندان مخالف تھا، الٹا سرکار استاد العلماء، ہمارے خاندان، حتی علامہ صفدر حسین نجفی صاحب نے جب لفظ خمینی صاحب کے نام سے قوم واقف نہیں تھی، انقلاب اور اسلامی انقلاب اور ایران کے متعلق جو کچھ بیان ہوا اس کی بنیاد بھی ہمارا خاندان ہے، اس کے علاوہ جھوٹ ہے۔ ہمارے خاندان نے ہی ان تمام چیزوں کی بنیاد رکھی، مدارس بھی آپ کو پتہ ہے، باقی تمام چیزوں کی پورا پاکستان بھی ہمارے خاندان کی اولاد، جتنے بھی مدارس کے حوالے سے یہ تعریف نہیں، حقائق کچھ بیان کرنے پڑتے ہیں۔ تو مالک ذوالجلال سرکار والد علام کی جوتی کا صدقہ ہمیں زندگی خوبصورت جو عطا ہوئی ہے، مالک اس کو قبول بھی فرمائے۔ ان شعبوں میں جو ہم نے ان کی دعاؤں کے صدقے میں کچھ قدم بڑھائے ہیں، مالک مزید ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وکرما۔